تم ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو، میں اپنا نام، میرا نام حسن اللہ یاری ہے، میں چینج کر دوں گا، اس کا نام رکھ دوں گا غلام یزید، غلام عمر، غلام عائشہ، تم جو چاہو میرا نام چینج کرو، تم صرف ان کا اسلام ثابت کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ روافظ میں ایک نیا نمونہ آیا ہے، حسن اللہ یاری۔ یہ اللہ یاری نام رکھنے سے اللہ یاری نہیں ہو جاتے۔ اللہ یاری ان کی قسمت میں اور نصیب میں ہوتی ہے جو انبیاء کا ادب اور احترام بھی کرنا جانتے ہوں، اور انبیاء کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ جنہیں صحابہ کہتے ہیں، چاہے وہ اہل بیت میں سے ہوں یا جمی صحابہ ہوں، سب کا عزت و احترام کرنا جانتے ہو، اپنے نفس پرستی والے لوگ نہ ہوں، یہ کوفے والے نہ ہوں جنہوں نے اہل بیت کا ساتھ چھوڑ دیا اور بعد میں آج تک روتے پھرتے ہیں، خود کو شیعان علی کہتے تھے، اور یہ شیعان علی بھاگنے والوں میں سے بھی تھے، اور یزید کی فوج میں بھی شامل تھے۔ یہ سو کالڈ آج جو رونا رو رہے ہیں، انہی رونا رونے والوں میں سے یہ آدمی بھی ہے جو بڑے بڑکے مار رہا ہے آج کل کہ ابو بکر و عمر کا اسلام ثابت کرو۔ ارے بے وقوف انسان، تو نے قرآن نہیں پڑھا لگتا ہے مجھے۔ قرآن ہی پڑھ لیتا تو تجھے مسئلہ ثابت ہو جاتا۔ آج صرف صدیق اکبر پہ بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بات کریں گے۔ یہ لفظ امیر المومنین بھی انہیں برچھیوں کی طرح لگتا ہے، حالانکہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی شخصیت ہیں جنہیں امیر المومنین کا خطاب ملا، اور مولا علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے ملا، اور امیر المومنین کا خطاب انہیں اس لیے ملا کیونکہ ان سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب خلیفۃ رسول اللہ تھا، اور حضرت عمر بھی امیر المومنین ہیں، عثمان غنی بھی امیر المومنین ہیں، مولا علی بھی امیر المومنین ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو کیا خبر؟ بہرحال ان کو تو ویسی کوئی خبر نہیں ہے۔ قرآن اٹھا کے دیکھیں، سورۃ التوبہ اٹھا کے دیکھیں، آیا نمبر 40 اٹھا کے دیکھیں، میرا نبی صدیق اکبر سے غار ثور میں ایک بات فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس بات کو میرے رب نے اپنی کتاب کا حصہ بنا کے کلام اللہ کا شرف بخش دیا ہے۔ قرآن پڑھا جائے گا جب تک، تب تک یہ آیت پڑھی جائے گی، اس میں میرا رب اپنے نبی کی بات کو نقل فرما رہا ہے کہ میرے نبی نے کیا کہا صدیق اکبر سے غار میں، ان اللہ معنا، ابو بکر اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ اللہ ایک کافر کے ساتھ بھی ہے؟ استغفر اللہ العظیم۔ تم نے لگتا ہے قرآن نہیں پڑھا، بس تم یہ ادھر ادھر کی کتابیں پڑھتے رہتے ہو۔ آؤ تمہیں تمہاری کتابوں سے بھی دکھاتے ہیں، پھر تم اپنا نام چینج کر لینا، جیسا تم نے کہا ہے نا میں اپنا نام چینج کر لوں گا، کل سے تمہارا نام پھر غلام ابو بکر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آؤ تمہیں تمہاری کتابوں سے بھی دکھاتے ہیں۔ ویسے ہی جو معاملہ جس کو تم لوگ بہت زیادہ اچھالتے ہو، اس پر بھی ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے، جرا کی ہے، جن جن راویوں کے بلبوتے پہ تم ثقیفہ بنو ساعدہ کے اندر ایسی ایسی کہانیاں تم نے ڈالی ہوئی ہیں۔ کہانی باز تو ہو تم لوگ سارے کے سارے، تو اور تو کوئی کام ہے نہیں تمہیں، کتابیں کون سی کتابیں جو تم لوگوں نے اپنے گھروں میں لکھی ہوئی ہیں وہ کتابیں؟ آؤ تمہیں تمہارے گھر کی کتابوں سے دکھاتے ہیں کہ اصل میں معاملہ تمہارے اندر بھی یہ وہی لکھا ہوا ہے جو ہم بیان کرتے ہیں۔ ویسے ثقیفہ بنو ساعدہ بخاری شریف کی ایک روایت سے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر تمہارے گھر کے کتابوں پہ آئیں گے کہ صحابہ کرام جب جمع ہوئے تو مہاجرین انصار میں جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ انصار یہ کہتے تھے کہ بھئی ایک خلیفہ یہاں سے نامزد، ایک خلیفہ وہاں سے نامزد، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلیفہ قریش میں سے ہوگا، بخاری کی روایت ہے۔ تو اس فرمان رسول کے بعد صحابہ کرام سب کے سب اس معاملے کے اوپر یکجا ہو گئے۔ سمجھ آئی بات؟ وہ تو تمہارے ہاں پتہ نہیں جھوٹ کے پلندے ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ انہوں نے رضامندی سے بیعت کر لی، چنانچہ حاضرین نے اسی وقت بیعت کی، پھر بیعت عامہ ہوئی، جو اس وقت وہاں موجود تھے ثقیفہ بنو ساعدہ میں انہوں نے بیعت کی، پھر بعد میں جو لوگ تھے انہوں نے بیعت کی۔ آؤ تمہیں احتجاج تبرسی سے دکھاتے ہیں، تمہاری اپنی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے پیج نمبر 52 پر، ثم تناول ید ابی بکر، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، فبایعہ، اور بیعت کی۔ پھر آ جاؤ اسی کتاب کے پیج 56 پر چلتے ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا علی کرم اللہ وجہ سے دریافت کیا، قال اسامہ لہو، آپ حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں؟ فقال نعم،
مولا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا ہاں یا اسامہ میں بیعت کر چکا ہوں بیعت خلافت۔ پھر آ جائیں روزہ کافی کے پیج 156 اور پیج 139 میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیعت کو قبول کرنا ثابت ہے، اور شیعہ کتب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مغموم دیکھا تو فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، ضرور میرے بعد خلافت کا والی ابو بکر ہوگا اور اس کے بعد تیرا باپ عمر۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ علیم و خبیر نے خبر دی ہے۔ یہ میں آپ کو آپ کی کتابوں سے تفسیر قمی کا نام سنا ہے، تمہارے ہاں بڑی مشہور تفسیر ہے، اس کا پیج 354 نکال کے دیکھو۔ پھر مجمع البیان پیج 314 جلد 5، تفسیر صافی جلد 5 صفحہ 23 چیک کرنا۔ خلافت صدیقی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بارے میں بھی ذرا بات کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے خطبات و بیانات اٹھا کے دیکھو، اس میں بھی تمہیں شواہدات مل جائیں گے۔ آؤ تمہیں نہج البلاغہ سے کچھ دکھاتے ہیں۔ نہج البلاغہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ بے شک اللہ نے ابو بکر کو مسلمانوں کے لیے مددگار اسلام پسند فرمایا اور اس کو قوت و طاقت بخشی۔ بلحاظ فضائل و قدر و منزلت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ اجمعین سے افضل اور بہترین بزرگ تھے۔ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائرہ اسلام میں سب سے افضل، اللہ اور رسول کے لیے سب سے زیادہ مخلص اور خیر خواہ تھے۔ تو اب صدیق اکبر کو مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ خلیفہ کہہ رہے ہیں۔ کس کا؟ اللہ کے رسول کا خلیفہ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ مولا علی نے ایک ایسے ایک شخص کے ہاتھ پہ بیعت کر لی جس کا اسلام ثابت نہیں ہو۔ شرم کرو یار، کیا باتیں کرتے رہتے ہو تم لوگ۔ اب تم نے اپنا نام چینج کرنا ہے کل، ٹھیک ہے؟ یاد رکھنا، جاؤ دفتر میں جاؤ، نادرا کے آفس جاؤ اور وہاں پہ اپنا نام ضرور چینج کرنا۔ اچھا پھر آگے سنو مولا علی کیا فرما رہے ہیں۔ اور خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح تھے۔ دو جگہ سے ثابت کر دیا، تمہاری اپنی کتاب سے دونوں باتیں ثابت کر دی۔ ویسے میرا پلان تھا حضرت عمر پہ اگلی دفعہ بات کریں گے، لیکن چونکہ اسی خطبے میں آ گیا ہے بات، تو اب تم چوز کرو تم نے نام اپنا رکھنا کیا ہے۔ ان ناموں میں سے تم کون سا نام چنو گے جو تم نے کہے ہیں ابھی؟ نہج البلاغہ ذرا ایک دفعہ دیکھ لینا اور تسکین قلب کے لیے دیکھ لینا۔ اسی طرح شرح نہج البلاغہ مصنف سلطان محمد طیالسی اصفہانی، شرح نہج البلاغہ کی جلد 1 میں کہ وغضب علی علیہ السلام، اور حضرت علی نے ابو بکر کی بیعت کے انعقاد پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ مجھے مجلس شورا کی دعوت نہ دی گئی، ورنہ ہم تو ابو بکر کو سب لوگوں سے زیادہ مستحق خلافت دیکھتے تھے۔ دن کو سب سے زیادہ مستحق خلافت دیکھتے ہیں۔ اس بات پر غضب ہوا کہ ہمیں اس میں بلایا نہیں گیا، کیونکہ ابو بکر ایک تو غار یار ہیں، ایک حضرت علی کہہ رہے ہیں ان کی وجہ کیا ہے کہ وہ کیوں مستحق خلافت سب سے زیادہ ہیں، کیونکہ ابو بکر ایک تو یار غار ہیں، دوم عمر میں بڑے ہیں۔ سوئم تیسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں انہی کو امامت کے لیے مقرر فرمایا۔ مولا علی بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح نہج البلاغہ میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، نہج البلاغہ پیج 561، کہ خداوند کریم ابو بکر پر رحم فرمائے جس نے ٹیڑھی کو سیدھا کر دیا۔ تم جیسے ٹیڑھوں کو بھی سیدھا کر رہے ہیں ہم۔ جس نے امراض نفسانیہ کی دوا کی، جس نے پیغمبر کی سنت کو قائم کیا اور تمام معاملات جو دنیا میں خراب ہو رہے تھے ان کو ٹھیک کیا۔ یہ تمام چیزیں مولا علی نے اس خطبے میں بڑی تفصیل سے اور خلافت کے امور کو خوبی سے چلایا، اور اس امت کے فساد سے پہلے کوچ کر گیا، اور خدا کی اطاعت کو بھی اچھی طرح ادا کیا، اور حق کے موافق پرہیزگاری کو پورا کیا۔ سارا کچھ نہج البلاغہ میں لکھا ہے۔ بہت دلائل ہیں، سینکڑوں دلائل ہیں۔ یہ کافی ہیں یا کچھ اور بھی تمہیں بیان کروں؟ تمہاری اپنی کتابوں سے بھری پڑی ہیں۔
تمہاری اپنی مجالس المومنین میں پیج 88 پر بھی آتا ہے. اسی طرح اور بہت سارے دلائل ہیں. اچھا، اسی طرح ائمہ اہل بیت کی نظر میں بھی صدیق اکبر کا مقام، احتجاج تبرسی سے بتا رہا ہوں، امام ابو جعفر الصادق محمد باقر علیہ السلام کا بیان ہے کہ میں ابو بکر کی فضیلت کا منکر نہیں ہوں. لستو بھی منکری بفضل ابی بکر و لستو بھی منکری فضل عمر، میں عمر کی فضیلت کا بھی منکر نہیں ہوں، لیکن ہاں ابو بکر عمر سے افضل ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابو جعفر صادق محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ السلام. آپ فرما رہے ہیں یہ اہل بیت کے امام، ان کا عقیدہ دیکھو اور اپنا عقیدہ دیکھو. اس طرح اور بہت سارے ہیں میرے پاس. تمہارے لیے تو میرے خیال سے اتنے ہی کافی ہونے چاہیے. میرے پاس تو دلائل کا انبار لگا ہوا ہے اس وقت. ان میں سے میں تمہیں چند دلائل دے رہا ہوں تاکہ تمہاری بات سمجھ میں آ جائے. تو اگلی دفعہ پھر نام چینج کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ کرنا، ٹھیک ہے؟ میرے خیال سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے تو مجھے تمہاری کتابوں سے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں پہ میں نے کچھ کور کر لیے ہیں. ان لوگوں کا اسلام تو ویسے ہی ثابت ہو گیا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ ان کے وزیر تھے. تو مولا علی کرم اللہ وجہ جو شیر خدا ہے، کسی ایسے شخص کی وزارت قبول کر لی جو مسلمان ہی نہ ہو. شرم کرو یار، شرم کرو. خیر، نام چینج کرو، پھر ملتے ہیں. السلام علیکم.